فرمائے دیجیے گا کہ میاں صاحب کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا یقین اتنا پختہ ہے کہ انتخابی مہم سے پہلے ہی آپ لوگ گیس اور بجلی کے اجلاس بلا رہے ہیں، مگر ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے، سائفر اور توشہ خانہ کی سزائیں سامنے آ گئی ہیں، انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے، آپ کے مقابلے پر تو کوئی سیاسی جماعت ہی نظر نہیں آ رہی، یہی یقین کا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کسی اور سیاسی جماعت کے جو قائدین ہیں ان کو جیل میں دیکھتے ہوئے کو خوشی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو چاہیے تھا اور ہر ایک کو چاہیے مجھ سمیت کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی پبلک آفس دیں، کوئی ذمہ داری دیں، تو جو عہد ہم جو حلف لیتے ہیں اس کو ہم سامنے ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ہم نے نہ تو جو قومی معاملات ہیں تو ان کو ڈسکلوز کرنا ہے کسی بھی شکل میں یا کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالت میں، اور آج بھی ہمارے سینے میں، میاں صاحب کے سینے میں تو بہت زیادہ ہوں گے، میرے سینے میں درجنوں ایسے چیزیں ہیں جو میں انٹرنیشنل فورمز پہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشنز میں یا گفتگو میں یا ملک کے اندر یا مختلف فورمز پہ، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو اپنی حلف کی پاسداری کرنی ہوتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ حلف کرتے ہیں۔ تو ایک ان کا وہ معاملہ ہے، دوسرا معاملہ ان کا توشہ خانہ کا ہے جو ہے وہ بھی اس کی ایک کلیئر پروسیس ہے، کلیئر رولز ہیں، اور اس کی بھی جو وائلیشن ہے تو میں اب اس میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں۔ ہمیں جو بھی جمہوریت اور قانون اور آئین کے تحت الیکشن میں ہمارے مد مخالف ہوں، ہمیں الحمدللہ ہم نے ماضی میں بھی عوام کی پذیرائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ملی، 3 دفعہ حکومت ملی اور پھر ہم نے اس کو پرفارم کیا۔ وہ تو ڈار صاحب سب کچھ صحیح ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کمزور ہونا آٹومیٹکلی آپ کی مضبوطی بن جاتا ہے، اور اب ایسے سلسلے میں کہ جدھر نہ انتخابی نشان ہے نہ ہی پارٹی کارنر میٹنگز تو کیا جلد سے کچھ بھی نہیں کر سک رہی، ایسے ٹائم کے اوپر بشرا بی بی کا بنی گالا میں نہ رہنا اور جیل میں ہونا، مریم صاحبہ نے کیا کہا سنیے گا اور پھر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صحیح ہے یہی؟ آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہے، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ بشرا بی بی کو کیا واقعی بنی گالا میں نہیں سلاخوں کے پیچھے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، اور ہم نے مختلف ٹینیورز میں دیکھا ہے جب اس ملک میں مارشل لا لگی اس کے بعد بھی ٹریٹمنٹ دیکھی ہے، اور 26 جو ہے وہ اسلحہ بردار جو تھے وہ مثلا میرے گھر کے ارد گرد تھے، 12 اکتوبر 1999 کے بعد 23 مہینے رہے، تو یہ جو ہے قانون آپشن تو مریم بی بی کو بھی ملا تھا گیسٹ ہاؤس کا، پرسنل وکٹمائزیشن اپنا کوئی کسی قسم کا وینم اس سے پاک ہونا چاہیے۔ انصاف جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ انصاف ہوا ہے۔ کئی لوگ تو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں نے میڈیا میں ہی دیکھا ہے آپ کے الیکٹرانک میں، کہ جی یہ کم سزائیں ہوئی ہیں، اب کچھ اپنے اوپینینز ہیں۔ جی اچھا سر، سزاؤں کے حوالے سے کم ہے کہ زیادہ، مگر بہرحال سزائیں ہیں اور بہرحال انتخابی میدان میں اب نہیں اتر سکتے وہ، اور ان دا پروسیس بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ 17 وزارتیں کم کریں گے اور اشرافیہ کی سالانہ جو ہے 15 کھرب کی سبسڈی بھی ختم کر دیں گے، یہ بڑے بڑے وعدے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، ان کو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو موقع ملے، ان کو بھی حکومت کرنے کے موقع ملے، 3 دفعہ وہ بھی حکومت میں ان کی پارٹی رہی، اور جو ان کا جو ٹینیور تھا 2008-13 کا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دونوں کمپیئر کر رہے ہیں، سارے کے سارے اپنا جو ہے اپنا اکنامک اشاریے وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو پاکستان جن مسائل میں تھا 2013 کے شروع میں، وہ پچھلی حکومت کے ختم ہونے کے بعد تھا، اور کیا پروجیکشن تھی پاکستان کے بارے میں 6 سے 7 مہینے میں ہم ڈیفالٹ کریں گے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آ جائے 2013 کے الیکشن میں، کیا پروڈکشن تھی فیبروری مارچ 2013 میں کہ جی پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ڈیفالٹ کرے گا بلکہ آلریڈی میکرو اکنامک انسٹیبل ملک ہے اور کنٹری ہے، تو یہ تو آپ کا ڈاکومنٹڈ ہے نا گلوبل تاریخ۔ تو اس حالات میں ہم نے پھر شروع کیا، اور انفارچونیٹلی وہ جو پروجیکٹ میں جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے پروجیکٹ 2011، وہ جو پروجیکٹ تو عمران خان کو لانچ کیا گیا مینار پاکستان میں، اور جو کروڑ روپے
اس پہ خرچ کیے گئے، انویسٹ کیے گئے، اور پھر 2-3 دھرنے ہوئے. یہ نہ ہوتے تو اور بہتر پرفارمنس ہوتی. اور پاکستان کی جو پرفارمنس 2013-17 میاں نواز شریف صاحب کے تیسرے دفعہ وزارت عظمیٰ میں ہوئی، اس کی تو دنیا مترف، اور ہر جگہ پہ آپ آج بھی گوگل کریں آپ کو سب مٹیریل مل جائے گا. پاکستان واز گوئنگ ٹو بی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کوئی پاکستان کہتا ہے جی انڈیا، فرگیٹ انڈیا، لک ایٹ دا پاکستان. یہ اس وقت کے یہ نیوز ہوتی تھی، گلوبل اکنامک نیوز پاکستان کے حوالے سے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا حشر ہوا 24ویں معیشت کو 47ویں بن گئی انفارچونیٹلی.